ہیلو جی، السلام علیکم۔ پیرامڈس اہرام مصر یہ ایک ایسی تحریکی مقام ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور اس کا فرعون سے بھی تعلق ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، سارا کچھ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا۔ اہرام مصر کا شمار 7 بڑے عجوبوں میں ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ مصر کے عظیم تعمیرات میں سے ایک ہے، جنہیں آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے دیکھتی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کو جاننے میں ہر کوئی ناکام رہا ہے۔ کسی نے اہرام مصر کو علمی تکنیک کا خزانہ کہا تو کسی نے شیطانی طاقتوں کا، لیکن کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ کسی نے ہورر دیوتا سے منسوب کیا اس کو، کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا، مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اسے کس نے اور کیسے بنایا، اور آج تک یہ قائم کیسے ہے؟ سائنسی تحقیق اور قرآنی آیات کے حوالے سے اس کو سارا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندانوں کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں یہ مشہور تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، لہٰذا اس لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ کسی چیز کی چھیڑ چھاڑ کے بغیر یہ ایک لمبی نیند سو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً ان کے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ہر چیز کو ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے، حالانکہ ان کی بیویاں اور کنیزیں بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دیتے تھے تاکہ فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو، یعنی زندہ ہو جائے تو اسے ہر چیز وہیں مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی دکھائی دیتی ہیں، جس پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا ان کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا تھا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک 138 چھوٹے بڑے اہرام دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے 6500 سال پہلے تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 4050 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پیرس کا نام دے دیا گیا۔ اس دور کے اندر ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی حالات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹا پتھر جو ہے اس کا وزن بھی 2-2.5 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن کا پتھر استعمال ہوا ہے اس میں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ سے چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال کیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو کوسے قزاں کے رنگ نظر آتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ استعمال کیا گیا کہ کسی جوڑ کا ذرہ برابر نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بنا کسی مسالے کے ان اہراموں کو پتھر جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کئی زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز جاننے کا شوق پیدا ہوا۔
ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین کی جانب موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے کہ اس سے پورے فرانس کے 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ ان پتھروں کی سیلوں کو 1 فٹ کی سیلوں میں بانٹ دیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسے کیسے ممکن ہو گیا کہ صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج ہم انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ آج کی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ دوسری جگہ سے منتقل بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا ایسی خصوصیات کی بنا پر فکر مصر کے ان اہراموں کی تعمیر میں جادوئی عناصر اور خلائی مخلوق کے عناصر ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام جن کے نام خوفو، خفرہ اور منکاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 عجائب میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان میں سے حقیقت کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر 1000 مزدور نے کی، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا۔ سینکڑوں ٹن پتھر اتنی زیادہ نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی ایک لائن تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے اوزاروں ان پتھروں کی سیلوں کو تراشا ہے، مسیح صحراؤں سے گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر تھے۔ یہ دریائے نیل سے تیراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچاتے تھے اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کرتے تھے، مگر در حقیقت قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے سرمایہ حکومت اس وقت اتنا فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامک نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر توڑ کر ان اہرام تعمیر کروائے جا سکیں۔ ان اہراموں کو تعمیر کرنے کے لیے ایک یہ بھی کہانی بنی کہ اس کو آسمانی مخلوق نے تعمیر کیا ہے، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے۔ اسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان اہراموں کو تعمیر کیا، مگر در حقیقت یہ ہورس دیوتا کون تھا؟ خفیہ تنظیم سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملتے ہیں۔ خفی تنظیم اسی ہورس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور نہایت عزت نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، تب اس ہورس دیوتا کی آنکھ ابھرے گی اور اسی طرح ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کا مسیح اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا میں قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے ہے۔ آج کے موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں جس کی تصدیق سائنسی تجربات سے ہوئی ہے۔ اس عظیم بناوٹ اور عجائب دار عمارت کی تعمیر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں 1400 سال قبل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ قصص کی آیت میں 38 نمبر آیت میں، اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے، یہ آیت اس پہ بنی ہے کہ مٹی کو آگ میں پکا کر بلند عمارت بنواؤ، جبکہ ایک اور آیت میں ارشاد ہے،
فرعون نے کہا میرے لیے ایک بلا خانہ بنواؤ، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے جوڑا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور انتہائی اہمیت کا ہے کیونکہ اس دور کے اندر یہ اہرام مصر تعمیر ہوئے، جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ کے دور زندہ تھا۔ اللہ پاک سورۃ اعراف میں فرماتا ہے کہ فرعون کے دور کے جو لوگ کچھ بنا رہے ہیں ہم نے اسے تباہ کر دیا، ہم نے اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا، اور اس شہر کو تباہ ہونے کا ذکر اس لیے مشہور ہے کیونکہ موسیٰ کے دور کے فرعون نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر کے تباہ کر دیا۔ مگر اس کے بعد آنے والے فرعون یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اس لیے اس دور میں تعمیر کیے جانے والے ہر اہرام اب تک قائم ہے اور محفوظ ہیں۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار قبل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس دور کے لوگ تاریخ لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے لاکھوں کہانیاں منسوب ہیں، جبکہ ان گنت ناول بھی لکھے گئے، فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، مگر ان اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں رازوں پر ابھی تک پردہ ہے، جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانوں پر کھلتے رہیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔